پاکستان اور سعودی عرب کا جو آلریڈی ایک معاہدہ، دفاعی معاہدہ موجود ہے، لیکن اس کے بعد ترکیہ کا بھی اس میں شامل ہو جانا، گویا اب اس معاہدے کو سہ فریقی معاہدہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ کتنا فرق آپ سمجھتے ہیں سعودی عرب پاکستان کے جو پہلے سے تعلقات تھے، اب ترکیہ کا بھی اس میں شامل ہو جانا؟ آپ کا میرے لیے کوئی اتنی بڑی حیرانی کی بات نہیں ہے، نہ میرا خیال ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ حیرانی کی بات ہونی چاہیے۔ یہ تینوں ممالک جو ہیں ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی مطلب ان آفیشلی طور پر چلے کہہ لیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے، ہر قسمی تعاون کرتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرا خیال ہے۔ ہاں اب انہوں نے جا کر اس کو فارملائز کر لیا ہے کہ اس کو وہ تحریری شکل میں لے ہیں، ادروائز وہ غیر تحریری طور پر مطلب یہ پاکستان کے جب بھی کرائسس آئے ہیں، کوئی فائنانشیل کرائسس آئے ہوں، کوئی انڈیا کے ساتھ ہمارے مسائل پیدا ہو گئے ہوں، تو وہ آپ نے فائر فائٹنگ کرنی ہو تو سعودی عرب ہمیشہ کرتا رہا، ہمیں کوئی وہاں پہ کوئی ایل کی فیسلٹیز چاہیے، کیش کی چاہیے، وہ سعودی عرب نے ہمیشہ دی۔ ابھی انڈین پورے ناراض ہیں اس سے ترکی سے، اور ترکی نے بڑی ہٹ لی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال جنگ پہ کہا جاتا ہے ڈرونز جو ہیں وہ ان کے پاس بڑی جدید ٹیکنالوجی بھی ہے، اور پھر ان کے پاس F-16 بھی، خود وہاں پہ جو امریکنز جو ہیں وہ اگر کوئی ان کی وہاں پہ ریپیئر کرنی ہو یا انہوں نے بنانے ہو، وہ بھی اس ترکی کے پاس وہ بھی فیسلٹیز ہے۔ مزید آپ وہ لیٹسٹ جہاز جو ہیں جنگی وہ بھی بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو پاکستان کو لاسٹ ایئر بھی انہوں نے بہت بڑی سپورٹ کی، جس پہ پورا انڈیا ناراض ہوا، انہوں نے کہ ہم ٹورزم نہیں کریں گے۔ سو پاکستان سعودی عربیہ مطلب سنس ایجز وہ تو ایک تعاون میں شریک تھے اور رہے ہیں۔ اب میرا خیال ہے اس کو فارملائز کرنے کی جو ضرورت پیش آئی ہے موسٹلی کہ آپ اس پہ ان کو اسرائیل کو دیکھیں، نیتن یاہو وغیرہ کو، تو وہ مسلسل تھریٹ کر رہے تھے یہ ترکی کو، اور وہ اٹیک کرنے کی دھمکیاں دے۔ ترکی بہت بڑا ملک ہے، پوری مطلب سلطنت ان دنیا پہ رول کیا ہے۔ یہ جو ہمارے ترک بھائی ہیں دے آر واریئرز بائی نیچر، بائی مزاج، یہ صدیوں سے یہ لڑنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے دنیا پہ حکومت کی۔ سلطنت عثمان امپائر کو دیکھ لیں کہاں تک ہے، دے آر ویری بریو اینڈ بیوٹیفل پیپل۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی مطلب جنگ کرنے میں وہ کسی سے پیچھے رہتے، لیکن میرا خیال ہے یہ موقع سمجھا گیا ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ، کیونکہ اسرائیل کو جو ایک اپنی طاقت کا زوم ہے یا ایروگینس ہے، تکبر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس نیوکلر ہے، اگرچہ انہوں نے کبھی ڈکلیئر مانا نہیں ہے، تو وہ تھریٹ شاید رکھتے ہیں اس خطے میں۔ تو میرا خیال ہے اب سمجھا گیا ہے ضروری کہ اسرائیل کو بھی ایک میسج ہے، رہتی جنگ تو اپنی جگہ پہ ہوگی، اس میں پاکستان سٹینڈ کرے ود یہ ٹرکس جو ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کے ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ مجھے امیڈیٹ جو ریزن لگ رہی ہے وہ اس کی ڈیفینیٹلی طور پر وہ اسرائیل کی جو تھریٹس ہیں اس کو ترکی کو، وہ اس کے پیچھے ہے، اور پلس جو ابھی تک ان کی ایران اور سعودی عربیہ کو کوئی چیزیں جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہو پا رہی ہیں انفارچونیٹلی، جو میرا خیال ہے ہونی چاہیے تھیں۔ اور اسپیشلی جو پاکستان جس ایک ڈیلیکیٹ پوزیشن میں ہے کہ ایرانین بھی ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے نیبر ہیں، ادھر سعودیز جو ہے ہمارے لیے اسٹریٹجکلی وٹ ایور وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں دنیا کے 3 ممالک کے بغیر پاکستان جو ہے نا اس کے اپنے آپریشن بڑے مشکل ہوں گے۔ وہ آپ کو اس میں امریکنز ہیں، سعودیز ہیں، چائنیز ہیں، اچھا لگے لوگوں کو برا لگے، پاکستان نے ان 3 ملکوں کے ساتھ ہر صورت میں اپنا تعلق اچھا رکھنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اطہر کاظمی صاحب، ساؤتھ ایشین ڈیوائسز کی جو رپورٹ ہے، تجزیہ ہے، وہ بھی بڑا واضح طور پہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا کردار کیا رہا، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے مابین ثالثی کے موقع پہ، پھر پاکستان نے جنگ بندی کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا، اس کے بعد یہ معاہدہ ہو جانا سعودی عرب کا، ترکیہ کا۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ پورا خطہ جو ہے جنگ کی لپیٹ میں آ رہا ہے، خلیجی ممالک جو ہے جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے، لیکن اب آپ کو لگتا یہ ہے کہ جو کراسا صاحب بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل ایک طرف دھمکیاں دے رہا تھا ان ممالک کو، اب کم از کم ایک جوابی جو ہے وہ دے دیا گیا ہے میسج کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیں obviously پاکستان کا جو کردار ہے وہ پاکستان اگر ہم خود اپنی تعریف کریں تو وہ تو علیحدہ چیز ہے، لیکن پوری دنیا اگر آپ دیکھ لیں، عالمی میڈیا کو دیکھ لیں، سفارتی سرکلز کو دیکھ لیں، ہر جگہ پہ پاکستان کے کردار کی تعریف کی گئی۔ جو کانٹیکسٹ ہے امریکہ اور ایران کی جنگ کا، اس میں جو پاکستان نے جنگ کو رکوانے کی کوششیں کی، اسی طریقے سے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوا، دفاعی معاہدہ، اور اب یہ معاہدہ ہوا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان۔ اور اس کے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی اگر آپ کوریج دیکھیں انڈین پریس میں،
اور جس قسم کی وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو یہ تھا کہ پاکستان مزید سفارتی تنہائی کا شکار ہوگا، لیکن گزشتہ 1 سالوں کے دوران جو کچھ ہوا وہ ان کے لیے ایک طرح سے قابل قبول نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان سفارتی سطح پہ چیزوں کو کافی بہتر طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے، اور یہ معاہدہ بھی اسی کی ایک ایگزامپل ہے۔ اب اس معاہدے کے اندر تفصیلات کیا ہیں، آگے چل کے وہ کس طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، کیونکہ سعودی عرب کی اپنی دفاعی نیڈز ہیں، پاکستان کی اپنی دفاعی نیڈز ہیں، ترکی نے اسرائیل کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں، بہت سارے ان کے ساتھ تجارت بھی ہے، ادھر سے ٹورزم بھی، اسرائیل سے اگر آپ ترکی جائیں تو بہت سارے ٹورسٹ جو ہیں وہ آپ کو ترکی آتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تو ترکی کا ریلیشن شپ اسرائیل سے کافی ڈیفرنٹ ہے، آلدو کہ اس میں گرمی سردی آتی رہتی ہے، لیکن پاکستان اور سعودی عرب کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے بھی رکھیں تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی ہے، اور اس طریقے سے جس طریقے سے پاکستان نے یہ معاہدہ کیا ہے، کچھ لوگ تو بھارت کے اندر یہ کہہ رہے ہیں اب کہ بھائی لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ نے ان سے 2 فرنٹ جنگ چھیڑنی تھی پاکستان سے، پاکستان نے تو آپ کے ساتھ 5 فرنٹ جنگ چھیڑ دی ہے، یعنی سعودی عرب کو بھی آن بورڈ لے لیا ہے، تو چائنا بھی پاکستان کے آن بورڈ ہے، اسی طریقے سے اب ترکی بھی پاکستان کے ساتھ آ گیا ہے، تو میرے خیال میں یقیناً جو ہے یہ ایک پاکستان کے لیے اچھا معاہدہ ہے۔ ہاں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، نیٹی گریٹی کیا ہے، وہ جو ہے وہ جب سامنے آئے گی تو پھر آپ اس پہ بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں۔